ایک بات یاد رکھیے، ذکر کا مذکور کے بغیر کوئی وجود نہیں ہوتا. ذکر کا مذکور کے بغیر کوئی وجود نہیں ہوتا. ذکر اس کا کیا جاتا ہے جو کوئی چیز ہو. اگر کوئی چیز ہو ہی نہ اور وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ فنا ہو گئی ہے تو اس کا ذکر کیسا؟ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ ایک موبائل فون ہے. اس کا ذکر تبھی بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میرے سامنے یہ ایک موبائل ہے، اس کا یہ رنگ ہے، اس کی ایسی سکرین ہے، اس کی اتنی جسامت ہے، یہ اتنا لمبا ہے، یہ اتنا چوڑا ہے. اور فرض کریں اگر یہ موبائل ہو ہی نہ، یہ موبائل ہو ہی نہ، تو میں اس کا کیسے ذکر کروں گا؟ اگر میرے سامنے موبائل ہے تو میں اس کا ذکر کروں گا، اور اگر میرے پاس یہ موبائل ہے ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں اس کا رنگ کیا ہے، اس کا ماڈل کیا ہے، اس کی جسامت کیا ہے، تو پھر ذکر کیسا؟ تو معلوم ہوا کہ ذکر بغیر مذکور کے بے مقصد ہے. مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہو. تو جس کا ذکر کیا جا رہا ہو اس کا ہونا شرط ہے. جس کا ذکر ہو اگر وہ سرے سے ہے ہی نہیں، فنا ہو گیا ہے، تو پھر ذکر کس چیز کا کرنا ہے؟ آپ کے اور میرے خالق نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب میں رب نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. سبحان اللہ. اس لیے بلند نہیں کیا کہ آپ میرے رسول ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. صرف یہ الفاظ. وقت کا تعین کہیں نہیں ہے کہ کب ذکر بلند کیا، کب تک بلند کیا، کہیں تعین نہیں ہے. نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. نہ اس وقت کا تعین ہے جب آدم بھی نہ تھے، نہ تعین ہے جب فرشتے بھی نہ تھے، نہ تعین ہے جب نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ لو تھی، نہ محفوظ تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی. ورنہ اللہ فرماتا بھئی اے حبیب میں نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اس وقت بلند کیا جب آپ رسول ہوئے، یا جب آپ نے رسالت کا اعلان فرمایا تو میں نے بلند کیا، یا جب آدم پیدا ہوئے تو میں نے بلند کیا، یا آپ جب مکہ پہ جلوہ فروز تھے تو بلند کیا، یا آپ مدینہ میں تھے تو بلند کیا. کہیں وقت کا تعین نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب میں نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، ماضی بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ تیرے اور میرے نبی کا ذکر بلند اس وقت ہے جب صرف اللہ کا نور تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے نور سے مصطفیٰ کا نور پیدا ہوا تو ذکر شروع ہوا. اسی نور سے فرشتے بنے، اسی نور سے جنت بنی، اسی نور سے دوزخ بنی، اسی نور سے آدم بنے، حوا بنی، اسی نور سے آدم کو رسالت ملی، اسی نور سے آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کو رسالت ملی. وقت نہیں ہے. اور وہ ذکر پھر جب حضور نے مکہ مکرمہ میں آ کر اپنا اعلان نبوت کیا، نبوت ملی نہیں. جاہلوں کو بتا دو
حضور کو مکہ میں نبوت نہیں ملی، حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، سبحان اللہ، کیونکہ رفعنا لک ذکرک ہے۔ مکہ میں آ کر نبوت نہیں ملی، بشری روپ میں آ کر نبوت نہیں ملی، سب سے آخر میں آ کر نبوت نہیں ملی، بلکہ نبوت اس وقت بھی تھی جب آدم ابھی مٹی میں تھے، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، اور وقت کا ذکر نہیں۔ حضور نے اپنی ظاہری زندگی مکہ اور مدینہ اور تبوک اور مدر اور احد اور ان علاقوں میں گزاری، اور آپ روضہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ وقت کا تعین یہاں بھی نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس وقت بلند تھا، اگر ذکر تو روضہ مبارک میں بھی ویسے ہی ذکر بلند ہے، اور آج بھی ویسے ہی ذکر بلند ہے، اور قیامت تک ایسے ہی میرے آقا کا ذکر بلند رہے گا، اور کل حشر کے میدان میں بھی ایسے ہی میرے آقا کا ذکر بلند ہوگا، اور ایسے ہی جب آپ مقام محمود پر ہوں گے پھر بھی آپ کا ذکر بلند ہوگا۔ کسی کو جنت ملے گی تو اسی رفعنا لک ذکرک والے کے صدقے ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کیا، اگر آج ہم ذکر مصطفیٰ کریم کا کر رہے ہیں تو حضور ہیں تو ذکر ہے، موبائل ہے میرے ہاتھ میں تو ذکر ہے، یہ نہیں ہے تو ذکر نہیں۔ اگر یہ فنا ہو گیا، میں اس کو توڑ دوں، اس کو ختم کر دوں، اس کو جلا دوں، جب موبائل ہی نہیں تو ذکر کیسا؟ اگر آج رسول نہیں تو ذکر کیوں؟ اور رب نے نفی کر دی رفعنا لک ذکرک کہہ کے، کہ ذکر بلند ہے ہر جگہ، ہر لمحے، ہر مقام پر، اور دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آقا ہیں، میرے آقا ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ